زمین کے بادل پارٹ 6۔ یہ وعدے کے مطابق بڑا ویڈیو ہونے والا ہے، تو سٹ بیک اینڈ انجوائے، آرام سے سن۔ اور قاسم کا اغوا وہ کس میں فٹ کریں گے آپ؟ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ جو جال پھیلایا گیا وہ قاسم کے لیے ہی تھا۔ اچھا ایک منٹ، آپ مجھے ذرا سوچنے تو دیجئے۔ میرے خدا، اب مجھے یاد آیا، جس ایروپلین سے ہم نے سفر کیا تھا اس میں شاید 2 چینی بھی تھے۔ اف، کس قدر دماغ خراب ہے میرا۔ میں اس چینی تن لین کے متعلق تو بھول ہی گیا تھا۔ آپ اسے کیسے جانتے ہیں؟ اور وہ کون ہے؟ وہ اس سلسلے کی ایک کڑی۔ اگر اس کی شخصیت تم پر ظاہر ہو جائے تو یہ سازش بھی ایک کھلی ہوئی کتاب کی طرح تمہارے سامنے آ جائے گی۔ تن لین سنگھی کے مشہور ساتھیوں میں سے ہے۔ جب وہ نیو یارک سے تاریک وادی کی تلاش میں روانہ ہوا تھا، اس وقت تن لین بہت زیادہ بیمار ہو گیا تھا، اس لیے وہ اس کا ساتھ نہ دے سکا تھا۔ نیو یارک کے ایک اسپتال میں وہ پڑا رہ گیا تھا۔ اوہ، اب کچھ سمجھ میں آ رہا ہے۔ غالباً تن لین تاریک وادی کے لیے کوئی مہم ترتیب دے رہا ہے، لیکن رہنمائی کے لیے بھی تو کوئی چاہیے، کوئی ایسا آدمی جو پہلے بھی سفر کر چکا ہو۔ میرا دعویٰ ہے کہ ان لوگوں نے روزہ پر بھی ڈورے ڈالنے کی کوشش کی ہوگی، مگر روزہ کافی چالاک ہے۔ آخر کار انہوں نے پوری ٹیم میں سے قاسم ہی کو مناسب سمجھا، منتخب کیا کہ وہ کافی طاقت رکھتا ہے اور ان کے کام بھی آ سکتا ہے۔ لیکن اس کی یادداشت کو کیا ہوا آپ کو پتہ ہے؟ حمید نے فریدی کو بتایا۔ اوہو، یہ بہت معمولی چیز ہے۔ چینیوں میں نا زمانہ قدیم سے ایسی ادویات کے بارے میں تحقیق کی جا رہی ہے اور ایسا ان کے ہاں رجحان پایا جاتا ہے۔ ایسی دوائیں جو آدمی پر غیر معمولی طور پہ اثر انداز ہوں۔ مثلاً کئی سال ہوئے لندن میں چینیوں کا ایک ایسا گروہ پکڑا گیا جو ایسی ادویات کے بلبوتے پہ دولت مند طبقے میں خوف و ہراس پھیلا کے لمبی لمبی رقمیں ایٹ رہا تھا۔ یہ لوگ کسی مالدار کو طاق لیتے اور خط لکھتے کہ اگر فلاں دن انہیں کوئی بڑی رقم نہ ملی تو اس کے گھرانے پر خدا کا قہر نازل ہوگا اور اس کا لڑکا اس کے کسی کام کا نہ رہ جائے گا۔ لارڈ برہام اس کی مثال لے لو، اسے ایسے ہی ایک خط ملا تھا۔ انہوں نے معاملہ پولیس کو ریفر کیا۔ پولیس نے نظریہ قائم کیا کہ کوئی لارڈ کو خواہ مخواہ خوفزدہ کر رہا ہے، اس سے زیادہ اس دھمکی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لیکن جس دن چینیوں نے دعویٰ کیا تھا، اکلوتے لڑکے کا جسم بالکل نیلا پڑ گیا اور وہ اپنے حلق سے گیدڑوں کی سی آواز نکالنے لگا۔ اس کے حلق سے اور کوئی آواز نکلتی ہی نہیں تھی۔ نہ وہ دوسروں کی گفتگو سمجھ سکتا تھا اور نہ آدمیوں کی طرح بول سکتا تھا۔ بہرحال اب جب وہ گروہ پکڑا گیا تو حقیقت ظاہر ہوئی۔ یہ کسی زہر کا اثر تھا جو اسے شراب میں استعمال کرایا گیا تھا۔ لگتا ہے قاسم کے سلسلے میں بھی یہی طریقہ کار ہو سکتا ہے۔ اس کا دماغ الٹے بغیر تو اس کا اغوا ممکن ہی نہیں تھا۔ تو ایک بات بتائیے، اگر وہ اپنی یادداشت ٹھیک ہو بیٹھا ہے تو ان کی رہنمائی کیسے کرے گا؟ ارے ان دواؤں کا توڑ بھی ہوتا ہے ان کے پاس۔ فریدی کچھ سوچتا ہوا بولا، مثال کے طور پہ لارڈ کا لڑکا کچھ دنوں بعد اپنی اصلی حالت پہ آ گیا، نہ رنگت میں نیلاہٹ رہ گئی اور نہ آواز گیدڑوں کی سی تھی، تو آپ کی دانست میں قاسم ان کے لیے کارآمد ثابت ہوگا۔ ہو سکتا ہے، ہم نے بھی تو وہ راستہ دیکھا تھا نا، جاتے وقت واپسی کے لیے کچھ نشانات قائم کیے تھے اور انہی نشانات کے ذریعے ہی کوٹی کی زیارت گاہ تک پہنچے تھے، ورنہ امکان تھا کہ ہم واپسی میں راستہ بھول جاتے۔ حمید کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، تو اب کیا ارادہ ہے؟ ظاہر ہے قاسم کو ان سے حاصل کیے بغیر میری واپسی تو ناممکن ہے، خواہ اس کے لیے مجھے کہیں بھی جانا۔ بزرگوں سے مشورہ لیے بغیر کوئی کام کرنے کا نا یہی انجام ہوتا ہے، حمید نے بڑے بزرگانہ انداز میں کہا۔ فریدی کچھ نہ بولا۔ میڈرڈ سے نیو یارک تک کا سفر حمید کے لیے اکتا دینے والا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب آئے ہیں سیاحت کے مزے۔ ہر ایک بار تاریک وادی تک دوڑ لگانی پڑتی ہے۔ پچھلی بار اسے صحیح و سلامت واپسی کی توقع نہیں تھی۔ خدا خدا کر کے سفر کسی طرح ختم ہوا اور انہیں وائلڈ کیٹس کے ایجنٹ ہوائی اڈے سے لے گئے۔ فریدی کا پہلے ہی سے خیال تھا کہ وہ وائلڈ کیٹس میں ٹھہرے گا۔ اب حمید کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ فریدی یہاں قاسم کو کیسے تلاش کرے گا۔ پھر اب ضروری تو نہیں کہ وہ لوگ اسے نیو یارک لائے ہوں۔ اتنی بڑی بات فریدی کو کیا سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی؟ آخر وہ نیو یارک کیوں آیا؟ طارق سے بھی تبادلہ خیال کا سوال نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ ابھی فریدی بتا چکا تھا کہ طارق یہاں پہ نہیں تھا۔ طارق فریدی کا پرانا دوست ہے۔
فریدی تو سفر کے تھکان سے متاثر معلوم نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ایک ہی گھنٹے بعد وہ باہر جانے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن اس نے حمید کو مجبور نہیں کیا، اور حمید نے اس پہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا اور بستر پہ ڈھیر ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے کافی کی خواہش محسوس ہوئی۔ اس نے ہیڈ ویٹر کو فون کیا اور تھوڑی دیر میں ایک لڑکی کافی کی ٹرے لیے ہوئے کمرے میں آئی۔ حمید پھر سجدہ شکر بجا لایا اور لڑکی سے نحیف آواز میں بولا، اگر تم خود ہی ایک پیالہ کافی بنا دو تو میں بے حد مشکور ہوں گا۔ میں دنیا کا مظلوم ترین انسان ہوں۔ کیا آپ کی طبیعت خراب ہے جناب؟ لڑکی نے میز ٹرے پہ رکھتے ہوئے پیار سے بولا تھا۔ ہاں، مجھے چائلڈ فوبیا ہو گیا ہے۔ ارے یہ کون سا مرض ہے جناب؟ میں تو پہلی بار نام سن رہی ہوں۔ بچوں کا خوف؟ میں نہیں سمجھی۔ بیٹھ جاؤ، بتاتا ہوں، میں بتاؤں گا کہ کتنا بد نصیب ہوں میں۔ لڑکی بیٹھ گئی۔ وہ ایک اندھیری اور ڈراؤنی رات تھی۔ حمید کسی فلم ایکٹر کے لہجے میں بولا، بڑی ڈراؤنی، میں آج بھی یاد کرتا ہوں تو دل الٹنے لگتا ہے۔ آندھی کا شور، بادلوں کی گرج، بجلی کی چمک، ہزارہ بھٹکی ہوئی روحوں کی چیخیں۔ میں اپنے مکان میں تنہا تھا، رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ اچانک کسی نے دروازے پہ دستک دی۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔ حمید خاموش ہو گیا۔ لڑکی نے کافی کی پیالی اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، جی پھر کیا ہوا جناب؟ پھر میں کانپتے ہوئے قدموں سے دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھلتے ہی کمرے کی روشنی میں کھڑے ہوئے آدمی پہ نظر میری پڑی تو میں چیخ مار کے پیچھے الٹ آیا۔ اس کی شکل بہت ڈراؤنی تھی۔ وہ چھوٹے قد کا ایک موٹا آدمی تھا، ہونٹ معمول سے زیادہ موٹے تھے، ناک پھولی تھی، سر اور داڑھی کے بال بے تحاشا بڑھے ہوئے تھے۔ اس کے جسم پر ایک بوسیدہ سا سوٹ تھا جو پانی سے شرابور ہو چکا تھا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا اندر داخل ہوا اور میں ایک چیخ مار کر پیچھے الٹ گیا۔ میں اس کی سرخ آنکھیں دیکھ رہا تھا جو ابلی پڑ رہی تھیں۔ اس نے دروازے کی طرف ہاتھ اٹھا کے گھوسا ہلایا اور پھر فرش پہ ڈھیر ہو گیا۔ اس کے کپڑوں سے پانی بہہ کر فرش پہ پھیل رہا تھا۔ حمید خاموش ہو کے کافی پینے لگا۔ لڑکی کا اضطراب بڑھ رہا تھا۔ ارے پھر کیا ہوا جناب، بتائیے نا۔ وہ گہری گہری سانس لے رہا تھا، شاید بے ہوش ہو گیا تھا۔ میں نے جھپٹ کر دروازہ بند کرا۔ مجھے کچھ ایسا معلوم ہوا کہ جیسے کچھ لوگ اس کا تعاقب کر رہے ہوں۔ پھر میں تھوڑی دیر تک دم بخود رہا، لیکن اس کی پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ وہ جیسے پڑا تھا ویسے ہی پڑا رہا۔ میں نے اس کو آگے بڑھ کے ہلایا ڈلایا، لیکن وہ شاید سچ میں بے ہوش تھا۔ اس کی صورت تو ڈراؤنی تھی لیکن مظلوم معلوم ہو رہا تھا۔ میں نے اس کے بھیگے ہوئے کپڑے اتارے اور خشک چادر میں لپیٹا۔ اس کے سارے جسم پہ ویسے ہی گدنے گدے ہوئے تھے جیسے عموماً جہاز والوں کے جسموں میں پائے جاتے ہیں، اور کانوں میں جہاز رانوں کی سی بالیاں تھیں۔ اچھا پانی کے جہاز کی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد وہ ہوش میں آیا اور میں نے اس سے ریکویسٹ کی کہ وہ زمین سے اٹھ کے بستر پہ بیٹھ جائے، کیونکہ وہ بہت وزنی تھا، مجھ سے تو اٹھ نہیں رہا تھا۔ وہ اٹھا اور بستر پہ لیٹ گیا۔ یہ بتانا میں بھول گیا تھا کہ اس کی بغل میں ایک لوہے کا چھوٹا سا ڈبہ تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد اس نے سب سے پہلے اسی پہ جھپٹا مارا اور پھر اس کو لے کر ہی لیٹ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ حمید پھر خاموش ہو گیا۔ لڑکی بولی، ارے آپ بتائیں نا، اور کیا میں آپ کو اور کافی دوں جناب؟ شکریہ جی، ایک کپ اور۔ لڑکی نے کپ اس سے لے کے دوبارہ کافی انڈیلی اور اس کی طرف بڑھاتی ہوئی بولی، ہاں تو پھر کیا ہوا جناب؟ دوسری صبح اس کی حالت بہت ردی ہو گئی۔ میں نے ڈاکٹر بلوایا جس نے معائنہ کر کے مایوسی ظاہر کی۔ اس نے بتایا کہ دل بہت کمزور ہے اور کسی وقت بھی دل کی دھڑکن بند ہو سکتی ہے۔ مجھے بہت افسوس ہوا اور ساتھ میں گھبراہٹ بھی کہ ایک ایسا آدمی میری چھت کے نیچے دم توڑ رہا ہے جس کو میں جانتا ہی نہیں۔ دوپہر کے اس کے اندازے سے معلوم ہوا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ پھر میں اس کے قریب گیا۔ وہ دھیرے دھیرے کچھ بول رہا تھا۔ یہ ڈبہ تم لے لو، تم نے میری بڑی خدمت کی ہے، یہ تمہارا انعام ہے، خدا تمہیں خوش رکھے۔ اور پھر اس کے بعد وہ ختم ہو گیا۔ ختم ہو گیا؟ لڑکی نے حیرت سے کہا، ہاں وہ ختم ہو گیا۔ اور اس کی تدفین کے بعد مجھے اس ڈبے کا خیال آیا، یہ بہت وزنی تھا۔ میں نے بمشکل تمام کھولا، اس میں ایک لفافہ تھا۔ لفافہ کھولا تو اس میں کاغذ کا ایک ٹکڑا تھا جس پہ عجیب قسم کے نشانات نظر آ رہے تھے، جس سے ایک بطخ کی چونچ میں مچھلی تھی، مچھلی کی دم پر برطانیہ کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ ایک طرف سورج کی تصویر تھی اور دوسری طرف شلجم کی، اس کے نیچے گوبھی، اور گوبھی سے ایک تیر کا نشان بھی بنا ہوا تھا، اور اس کے نیچے ایک 4 کا ہنسا تھا،
اور اس کے نیچے بھی 53 کا ہنسا تھا اور سب کے نیچے ایک نقشہ تھا اور یہ نقشہ اپنے ہی شہر کا تھا اور اس میں متعید تیر کے نشان تھے۔ ارے بھلا بتاؤ وہ نقشہ کیسا رہا ہوگا؟ او 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 وہ نقشہ یقیناً کسی خزانے کا تھا، لڑکی بولی۔ حمید خاموشی سے اپنی چائے پی رہا تھا۔ ارے آپ تو خاموش ہو گئے۔ اب بس اب کچھ نہ پوچھو، یہ مصیبتوں سے بھری ہوئی داستان ہے۔ خزانے آسانی سے تو دستیاب نہیں ہوتے نا، لڑکی بولی تھی۔ ارے نقشے میں تیروں کے نشان شہر کی ایک گلی میں مڑ گئے اور غالباً پھر وہ ایک مکان میں داخل ہو گئے۔ ایک دن میں انہی تیروں کے نشانات کو دیکھتا چل پڑا، اس گلی میں پہنچا جہاں وہ مکان تھا۔ نقشے کے مطابق ابھی تک ایک نشان تو صحیح نکلا۔ مکان کافی بڑا تھا اور اس کے اندر سے بچوں کا شور سنائی دے رہا تھا۔ میں چپ چاپ واپس آیا کیونکہ اگر وہ کسی خزانے کا قصہ تھا تو رات مناسب ہوتی۔ رات کو میں کیل کانٹے سے لیس ہو کے پھر گلی میں پہنچا۔ دیوار چڑھنے میں کوئی دشواری نہ آئی تھی اور اب تک نقشے نے بھی میری بالکل صحیح رہنمائی کی تھی۔ نقشے کے مطابق میں اس کوٹری میں جا پہنچا جہاں تہہ خانہ تھا۔ تہہ خانے کا راستہ جل معلوم ہو گیا اور میں بڑی تیزی سے نیچے اتر گیا۔ آہا، وہ آہینی صندوق تو میرے سامنے تھا جس کی تصویر نقشے میں موجود تھی۔ اس میں بڑا سا تالا لٹک رہا تھا۔ ارے میں یہ تو بتانا تمہیں بھول ہی گیا نا، اس ڈبے میں جو اس آدمی نے دیا تھا نا ایک کنجی بھی تھی اور اس کنجی سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ شاید کسی خزانے کا ہوگا۔ میں نے بڑی بے صبری سے صندوق کھولا اور پھر اس کا ڈھکنا ہٹانے میں ہانپ گیا کیونکہ صندوق تو کافی بھاری تھا۔ حمید پھر خاموش ہو گیا۔ لڑکی کا چہرہ جوش سے چمک رہا تھا اور آنکھیں میں امید تھی اور تحیر بھی۔ پھر کیا ہوا جناب؟ ارے ہونا کیا تھا، مجھ پر خدا کا قہر ٹوٹ پڑا۔ جی 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 کیا ہوا؟ ارے اس صندوق سے صرف ایک کاغذ برآمد ہوا جس پہ تحریر تھا، اے نیک دل شخص، میں اپنی یہ 4 بیویاں اور 53 عدد بچے تیرے سپرد کر رہا ہوں۔ اگر تو نے ان کے سروں پہ ہاتھ رکھا نا تو بروز محشر اللہ والوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، ورنہ خانہ خراب ہوگا اور روسیہ اٹھے گا۔ خواہ خواہ میرا وقت خراب کیا۔ لڑکی برا سا منہ بنا کے بولی، افسوس کہ تم میری جگہ نہیں تھی، ورنہ قدر و عافیت معلوم ہوتی، کیونکہ ٹھیک اسی وقت وہ 4 بیویاں اور بچے میرے اوپر ٹوٹ پڑے اور میں سر پہ پیر رکھ کے وہاں سے بھاگا اور پھر دوسرے ہی دن مجھے نیو یارک سے بھی بھاگنا پڑا کیونکہ وہ بیویاں اور بچے سارے شہر میں مجھے تلاش کر رہے تھے۔ اب میں یہاں صدر آئرن ہاور سے مل کے مدد کی درخواست کروں گا، ورنہ وہ 4 بیویاں اور 53 بچے مجھے دنیا کے کسی کونے میں بھی چین نہ لینے دیں گے۔ اور ہاں، اسی رات سے مجھے چائلڈ فوبیا ہو گیا ہے۔ سنا ہے تمہارے دیش میں اس قسم کے امراض کا معقول علاج ہو جاتا ہے؟ لڑکی بھنبھناتی ہوئی اٹھی اور ٹرے سنبھالتی ہوئی۔ اسی وقت کسی نے دروازے پر دستک دی۔ کوئی مقامی آدمی تھا۔ آپ کیپٹن حمید ہیں؟ ہاں، مجھے کرنل نے بھیجا ہے۔ ان کے کسی نے چھرا مار دیا ہے اور وہ اس وقت شکاگو کے اسپتال میں ہیں۔ حالت زیادہ اچھی نہیں ہے۔ حمید اچھل کے کھڑا ہو گیا۔ دوسری طرف لکڑی کا مکان انگاروں کا ڈھیر ہو چکا تھا اور اسی کے قریب مارشل کی لاش تھی۔ ہر ایک کو اپنے سامان کی فکر تھی۔ کیلی نے عمران سے کہا، تم تو اپنا سوٹ کیس بچا لائے تھے، اب ہم کیا کریں گے؟ باری باری سے تم سب اس سوٹ کیس کو سر پہ رکھ کے سفر کرنا، اتنی قربانی تو میں دے سکتا ہوں۔ دوست، تم بے حد خطرناک آدمی ہو، مگر پہلے ہی سے تم نے اس خطرے کو آگاہ کر دیا ہوتا نا تو ہم بھی کم از کم اپنا ضرورت کا سامان تو اٹھا لاتے۔ ارے میں کہتی ہوں وہاں سے اتنی دور بھاگ کر آنا حماقت تھی، کم از کم 2-1 آدمیوں کو مکان کے قریب ہی رہنا چاہیے تھا۔ دیکھا؟ عمران صفدر کی طرف دیکھ کے بولا، میں نہ کہتا تھا کہ احمقوں سے دنیا کے ہر گوشے میں حماقتیں ہوتی ہیں، مگر تمہارا خیال ہے کہ آب و ہوا تبدیل ہو جانے سے عقل ٹھکانے آ جاتی ہے۔ عمران خاموش ہو گیا اور اس کے چہرے پہ وہی پرانی ازلی حماقت تھی۔ عمران کے علاوہ ان میں سے کوئی بھی ہنسنے یا بولنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ عمران، اس مکان میں 3 آدمی جل مرے تھے اور کیلی کو اس پہ بڑا افسوس تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ جھوپڑے میں آگ لگا دیں گے۔ عمران نے کہا، اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ خود اس کے آدمی جل کے مریں گے۔ جو شخص اپنے ملک سے غداری کر سکتا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ صفدر بولا، اور اب ہم رات کہاں گزاریں گے بھائی؟ کرامویل نے کہا،
यहीं इसी जगह, वरना जल मरने वालों की रूहें हमारी तलाश में भटकती फिरेंगी। इमरान ने कहा और वहीं बैठ गया। क्या अब फिर कुछ? ओबरान उसे घूरता हुआ बोला। इमरान कुछ ना बोला। वो लोग सब बैठ गए थे। वो एक दिल हिला देने वाला मंजर था। कुछ देर बाद ये तय पाया कि वो लोग उसी गार में रात बसर करें जिसमें मार्शल और उसके साथी इस्तेमाल करते थे। वो गार की तरफ चल पड़े थे। रात वहीं बसर की। उनमें से सिर्फ इमरान, सफदर और हंटर रात भर खर्राटे लेते रहते। बकिया को तो नींद ही ना आई और कैली, वो तो बुरे बुरे ख्वाब देखती रही और बड़बड़ाती रही। दूसरी सुबह उन्होंने गार में पड़े हुए सामान की दोबारा तलाशी ली। कुछ खाने पीने की चीज़ें हासिल कर ली थीं। कुछ पेट में डालने के बाद उनमें गुफ्तगू शुरू हो गई, मगर इमरान अब ऊँघ रहा था। वो उनकी किसी बात का जवाब न देता था। बार बार इतना कहता, खुदा जाने दिन को मुझे साफ सुनाई नहीं देता, इसलिए मैं उमूमन अपनी जो राह है वो जाहिर करने से गुरेज करता हूँ। वो लोग एक्वेडोर के सफ़र के मुतालिक गुफ्तगू कर रहे थे। कैली बार बार इमरान को देखती, लेकिन वो उसी तरह खला में घूर रहा था जैसे किसी उल्लू को पकड़ के धूप में बिठा दिया गया हो। कुछ देर बाद उनमें गुफ्तगू होती रही, फिर वो उठ गए, गार से बाहर आए और इधर उधर फैल गए। कैली सफदर के साथ थी। वो दरअसल उसे इमरान के मुतालिक मालूम करना चाहती थी। तुम्हारा साथी आखिर है किस किस्म का? अरे रोज़ाना हज़ारों आदमी उसके मुतालिक यही पूछते हैं और रात को यही सोचते हुए सो जाते हैं। नतीजे के तौर पे उनकी नींद ख़राब होती है, यानी उन्हें ऊट पटांग किस्म के ख्वाब दिखाई देते हैं। लिहाजा उसके मुतालिक कुछ ना पूछो तो अच्छा है। पिछली रात वो एक हैरत अंगेज़ आदमी मालूम हो रहा था, लेकिन इस वक्त लगता ही नहीं कि वही है। मैं बता रहा हूँ, मैं कहता हूँ उसके मुतालिक कुछ ना सोचो, वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। क्यों? मैं नहीं समझी। उसके मुतालिक वाज़ेह अल्फाज में कुछ समझाया ही नहीं जा सकता। बस ये समझ लो कि उस पर मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ किस्म के दौरे पड़ते हैं। तब तो कैसे ऐसे आदमी को काबिले एतमाद समझा जा सकता है। और मुझे हैरत है कि तुम्हारा मुल्क का महकमा उसे कैसे बर्दाश्त कर रहा है। करना ही पड़ता है। क्यों? उसने आज तक कोई गलत कदम नहीं उठाया। बज़ाहिर पहले शुबा होता है कि उससे कोई ज़बरदस्त हिमाकत सरजद हो रही है, लेकिन फिर उससे जो हिमाकत के नताइज होते हैं ना, वो हमारे ही हक़ में साबित होते हैं, बेहतर होते हैं। और फिर कोई मोजज़ा समझने को ही दिल चाहता है। उसकी बात कभी गलत नहीं होती। बात इमरान से हट के ज़ीरो लैंड की तरफ आई। मैं नहीं समझ सकता कि हमारी इस मुहिम का क्या हशर होगा। क्यों? ओबरान मुझे कुछ बेवकूफ़ सा आदमी मालूम होता है। हंटर काफ़ी होशियार है और अभी तो ओबरान के कई आदमी और हमारे साथ होंगे, शायद वो आ जाएं। दफतन उन्होंने इमरान को देखा जो नीचे उतर रहा था। घोड़े पर परिंदा। इमरान उसके करीब पहुंच के तहय्युर ज़दा लहजे में बोला, क्या बात हुई? यानी कोई बात ही ना हुई? अरे मैं कह रहा हूँ, मैंने अभी घोड़े पे बहुत बड़ा परिंदा देखा है। ओबरान में करीब आ गया था। क्या कहा? परिंदा यानी कोई आदमी घोड़े पर सवार था? हाँ, आधा आदमी आधा परिंदा। ओ माय गॉड, रेड इंडियंस! हंटर ने खौफजदा आवाज़ में कहा। क्या उसके सर पे परों की टोपी थी? यार पता नहीं तुम लोग कैसी बात कर रहे हो, खुद ही देखो ना जाके। हंटर तेज़ी से ऊपर गया और फिर फौरन फलांगता हुआ नीचे आ रहा था। वो चारों तरफ से हमें घेर रहे। वो हाँफता हुआ बोला था, तुम अंदर जाओ, अंदर। ओबरान ने कैली को गार में ढकेलते हुए कहा। वो भी तेज़ी से गार में आए। ओबरान और हंटर ने दोनों टॉमी गनें संभाली और गार के दहाने पे जम गए। हंटर ने कहा, मुझे यकीन है उन्होंने हमें देख लिया है। ये बहुत बुरा हुआ, अब बहुत बुरा हुआ। और ये लोग बहुत जालिम होते हैं, खुदा गारत करेगा इन्हें। इमरान औरतों के अंदाज में खिलखिलाया। इतने में उन्होंने लातादाद दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ सुनी। शायद वो लोग सचमुच उनको उस हिस्से को घेर रहे थे। यकबहक दोनों टाइमी गनों के दहाने आग बरसाने लगे और बाहर से चीखें आ रही थीं। ओह, कितने चालाक हैं, ख्वामख्वाह चीख रहे हैं। ये बहुत बुरा हुआ। उन्होंने चट्टानों पे पोजीशन ले ली है। इमरान के चेहरे से ऐसा मालूम हो रहा था जैसे उसे उबरान वगैरह की ये कार्रवाई पसंद ना आई हो। दफतन उसने सफदर का बाजू पकड़ा और कहा, आओ। वो उसे गार के पिछले दहाने की तरफ ले जा रहा था। इस वक्त भी वो अपना सूटकेस लेना नहीं भूला था। वो दोनों तंग से दहाने में उतरते चले गए थे। दूसरी तरफ हमीद आने वाले को नीचे से ऊपर तक देख रहा था। कोई मामूली हैसियत का आदमी न था। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? हमीद ने पूछा। अरे हमें अस्पताल में अपने एक बीमार अजीज़ को मैं देखने गया तो वहाँ एक ज़ख्मी आदमी ने मुझसे कहा
کہ میں اس کا یہ پیغام آپ تک پہنچا دوں۔ اس نے اپنا نام کرنل فریدی اور آپ کا کیپٹن حمید بتایا اور اس کے بعد مجھے $2 بھی دیے۔ میں تمہیں $4 دوں گا، اسپتال تک میری رہنمائی کر دو، میں ہر خدمت کے لیے تیار ہوں۔ حمید 10 منٹ کے اندر چلنے کو تیار تھا۔ پھر نکل کے باہر انہیں ٹیکسی رکوائی اور ساتھ میں روانہ ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں حمید نے نوٹس کیا کہ ٹیکسی تو شہری آبادی سے باہر ایک ویرانے میں تھی۔ یہ کہاں لائے ہو؟ یہاں اسپتال ویرانے میں بنائے جاتے ہیں دوست، راہبر مسکرایا، تاکہ مرنے والے چین سے مر سکیں۔ حمید بوکھلا گیا۔ اوہ، کیسی حماقت ہوئی! وہ کیسے یقین کر سکتا تھا؟ وہ چپ چاپ اتر آیا تھا۔ اب ادھر تشریف لے چلیے جناب عالی، $4 تو میں آپ سے وصول کر ہی لوں گا۔ کچھ دور چلنے کے بعد وہ نشیب میں آئے تھے۔ حمید کو سرخ کھپریلوں والی ایک بڑی عمارت نظر آ رہی تھی۔ قریب پہنچنے پہ ایک سائن بورڈ تھا جس پہ لکھا تھا چن شن محتاج خانہ۔ اوہ، اگر یہ محتاج خانہ کسی چینی کے نام پر نہ ہوتا تب بھی حمید کو پتا تھا کہ تن لین ہی نے شاید اسے اغوا کروایا ہے ابھی، اور اس کا ارادہ اور جو اس نے سوچا وہ صحیح نکلا۔ حمید کو تن لین نظر آیا تھا۔ بڑے چالاک ہو، اسی طرح فریدی بھی آئے گا، مطمئن رہو۔ تن لین کی نظروں میں چینیوں کا قتل عام ہے کہ جو ڈان میگائرے کی وجہ سے ہوا تھا۔ تم بالکل گدھے ہو، فریدی کے متعلق ایسا سوچ رہے ہو، اور چینیوں کے قتل کی ذمہ داری ہم پر بالکل بھی نہیں ہے۔ تمہیں اچھی طرح پتہ ہے وہ ڈان میگائرے کی ضد تھی۔ اس ولد الحرام سے بھی سمجھوں گا اس قصے کے بعد۔ اب تم فریدی کو یہاں سے خط لکھو کہ تم ایک کار سے ٹکرا کے زخمی ہو اور یہاں ایک شریف آدمی اپنے گھر میں تمہاری دیکھ بھال کر رہا ہے۔ چلو چلو لکھو۔ ارے لاؤ لکھ دیتا ہوں، بیٹھ جاؤ۔ حمید میز کے قریب بیٹھ کے رک گیا تھا۔ یہ ایک بہترین موقع تھا، اس طرح وہ فریدی کو بآسانی آگاہ کر سکتا تھا کہ وہ کسی مصیبت میں پڑ گیا ہے۔ بس خط میں اسے بعض حروف جلی لکھنے تھے اور فریدی ہوشیار ہو جاتا۔ یہ ایک مشکل کام تھا، خود اس کو خط کے مضمون میں ان حروف کا شامل کرنا بھی محنت طلب تھا، لیکن کرنا تو تھا، اور اس کو زیادہ دیر بھی نہیں کرنی تھی کہ جس سے تن لین کو کوئی شبہ ہو جائے۔ اس نے کسی طرح اپنا جو تن لین کا مافیوس ضمیر تھا اپنے الفاظ میں لکھ دیا اور ان حروف کو اس طرح لکھا جس کو وہ فریدی تک پہنچا سکے، اور اس کا مطلب خطرہ بنتا تھا، ڈینجر، DANGER۔ خط ختم کر کے اس نے تن لین کی طرف بڑھایا۔ تن لین تھوڑی دیر تک خط دیکھتا رہا، پھر بولا ایک مقامی آدمی کی طرف اشارہ کر کے کہ اس کو لے جاؤ، اور پتہ سمجھا کے بولا کہ دے دینا۔ وہ چلا گیا۔ تن لین مسکراتا ہوا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ موٹا کہاں ہے جسے تم لوگ میڈرڈ سے لائے ہو؟ وہ تن لین ہنسنے لگا۔ چلو اسے کہا تمہیں حشر دکھاتا ہوں۔ وہ حمید کو لے کے دوسرے کمرے میں آیا تھا۔ حمید نے قاسم کو دیکھا جو زمین پہ 2 زانو بیٹھا تھا، اس کے جسم پہ صرف پتلون تھی، دونوں ہاتھ فرش پہ تھے، اور ایک چینی اس پہ ڈنڈے برسا رہا تھا۔ اس پر ڈنڈے پڑ رہے تھے اور وہ بھررائی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا، ابے زور سے، کھانے کو نہیں ملتا کیا سالے؟ آخر اس بیچارے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ حمید کو غصہ آ گیا تھا۔ اس کی یادداشت واپس لائی جا رہی ہے، اب یہاں ہمیں اس کی پرواہ نہیں کہ یہ ہوش میں آنے کے بعد کتنا گلگپاڑا مچائے گا، مگر یہ اتنی آسانی سے کیوں پٹ رہا ہے؟ یہ ایسا آدمی تو نہیں ہے یادداشت واپس لانے کے لیے کہ ضروری ہے اسے ذہنی طور پہ بیکار کر دیا جائے۔ یہ ہوش میں نہیں ہے، آہستہ آہستہ اس سے ہوش آئے گا، تکلیف کا احساس ہوگا۔ کہو تو تمہارے ساتھ بھی یہی برتاؤ کروں، تمہاری مرضی۔ ویسے میری شادی ہو جاتی تو بہتر تھا، پر یاد رکھو تم لوگ پرلے سرے کے بزدل ہو، تبو ہو۔ میں کہتا ہوں اگر تمہارے یہ دونوں ساتھی اپنے ریوالور نیچے رکھ دیں تو میں دکھاؤں گا کہ یادداشت کیسے واپس لائی جاتی ہے۔ چھٹی کا دودھ نہ یاد آیا تو میرا ذمہ، میں بزدل سہی۔ تن لین اپنے مخصوص انداز میں مسکرایا۔ کیا تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ اگر جانتے تو نیو یارک کا رخ نہ کرتے۔ دفتر حمید نے قاسم کو اٹھتے دیکھا۔ قاسم کھڑا ہو گیا تھا، چلنے میں اسی طرح کھڑا رہا، پھر ان کی طرف مڑا۔ اس کے دونوں ہاتھ دائیں بائیں پھیلے تھے اور ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ کسی پرندے کی طرح اڑنے کے پر تول رہا ہو۔ وہ اسی طرح آگے بڑھ رہا تھا۔ تن لین سامنے سے ہٹ گیا اور قاسم کو آگے بڑھنے کا راستہ مل گیا تھا۔ قاسم چل رہا تھا، وہ چلتا ہوا سامنے والی دیوار سے جا ٹکرایا، پھر ان کی طرف مڑا۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ حمید نے پوچھا۔ ورزش، حمید نے بلند آواز میں پوچھا، لیکن اس نے محسوس کیا قاسم پر اس کی آواز کا کوئی اثر نہیں تھا۔ تن لین نے حمید کو گھورتے ہوئے کہا،
بس یہ کچھ دیر بعد سفر کے قابل ہو جائے گا نا اور تم دونوں یہاں سے قید رہو گے اور حتیٰ کہ یہیں سڑ گل کے مر جاؤ یا مر کے سڑ گل جاؤ۔ تن لین بولا تھا، کیا مطلب ہے؟ یہ ایک ویران محتاج خانہ ہے، کئی سال سے ویران ہے اور ہمارے بعد پھر ویران ہوگا۔ ہم یہاں سے چلے جائیں گے، تم دونوں یہیں رہو گے اور اسی صورت میں ہم چین سے سفر کر سکیں گے۔ حمید اپنا نچلا ہونٹ چبا رہا تھا۔ یہ شاندار داستان یہاں ختم کرتے ہوئے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ایک لائک کر دیجئے، اگر آپ کو مناسب لگتا ہے تو اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ شیئر کیجئے۔ شکریہ۔